اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم رب سے دعا ہے کہ مولا کریمہ ہمارے ٹائم میں برکت بھی عطا فرما، قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھ رہے تھے، تیسرا رکوع تھا، 3 ختم ہو چکے تھے، چوتھے رکوع سے ہم شروع کریں گے اور آیت 31 بنتی ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی۔ رازق کون؟ اللہ۔ تو یہاں پہ واضح طور پہ کہا گیا کہ یہ تم بہانہ نہیں بنو اور نہ ہی تم اس خوف سے کہ اولاد ہوگی تو رزق آپ پورا نہیں کر سکو گے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ رازق اللہ ہے، وہ دے گا تمہیں بھی اور جو آنے والا، بلکہ جو آنے والا ہے وہ اپنا نصیب خود ساتھ لے کے آتا ہے۔ میں نے بارہا دیکھا کہ بہت سارے گھرانوں میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی بچہ آتا ہے تو اس کے لیے رزق کے دروازے کریم رب کھول دیتا ہے۔ بعض لوگ بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں میرے بچوں، تو یہاں پہ واضح حکم ہے کہ بچوں کو اس ڈر سے قتل نہیں کرو۔ اور ابھی تو یہ قتل نہیں کیا جا رہا، لیکن قتل کی ایک نئی صورت بھی بنتی جا رہی۔ کون سی؟ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ اولاد ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ ان کے کھانا کیسے پرووائڈ کریں گے، باہر کی فیسیں کیسے دیں گے۔ میرے بچوں، رزق اللہ دینے والا ہے۔ رب کا اگلی بات تو سنو، نحن نرزقکم وإیاکم، ہم رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتل کان خطأ کبیرا، بلا شبہ اولاد کو قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے، اور نصیبوں والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ میرے بچوں، اگر آپ اس نیت سے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کریں، اس نیت سے اگر آپ کے بچے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کو تو اس کا ثواب بھی میرے بچوں ملتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اور بدکاری کے قریب بھی نہیں جو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور بدکاری آپ کو پتہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی تم ضمانت دے دو، میں محمد آپ کو جنت کی ضمانت دے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لوگوں بدکاری کے قریب بھی نہیں جو، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے، بڑی بے حیائی ہے۔ میں اس معاملے میں بڑی دکھی ہوتی ہوں کہ پہلے ہمارے لوگوں میں اور اب میں اتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلے لوگوں کے اندر خوف خدا بہت زیادہ تھا، ابھی تو میڈیا نے ہماری اتنی حیا مار دی گئی ہوئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں فلموں میں، ٹی ویوں میں، غیر نامحرم ایک دوسرے کے ساتھ کیا حال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کی جو چیز ہے وہ مر گئی ہوئی ہے، حیا مر گئی ہوئی ہے۔ میرے بچوں، اپنے اندر کی حیا کو زندہ کرو۔ بے حیائی پہلے تو یہ تھا کہ آدھا لباس غلاموں کو لباس قرار دیا جاتا تھا، پورا لباس اپنا ہوتا تھا آزاد لوگوں کا۔ ابھی فیشن کے نام پہ آدھے لباس اور بے حیائیاں ہو رہی ہیں۔ میرے بچوں، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ وساء سبیلا، اور یہ بہت ہی برا رستہ ہے۔ بے حیائی کی وجہ سے بڑے ہی لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرو اس نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ہاں، اس کی اجازت ہے حق کے ساتھ قتل کرنے کی، ویسے قتل کرنا ممنوع ہے۔ اور کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وما قتل مظلوما، اور جو قتل کیے جائے ناحق، اس کے پیچھے بھی آپ لوگوں نے کو بتایا تھا کہ کتنی سزائیں ہیں، لیکن دوبارہ کریم رب فرما رہے کہ جو قتل کیے جائے ناحق، فقد جعلنا لولیہ سلطان فلا یسرف فی القتل، تو ہم نے مقتول کے وارث کو قصاص کے مطالبہ کا حق دے دیے، بس اس سے چاہیے کہ قتل میں اسراف نہیں کرے۔ یہ دیکھو اللہ کی حدود ہیں میرے بچوں، یہ اللہ کی حدیں ہیں
کہ اگر وہ اگلا بندہ ناحق قتل کر دیتا ہے اور آپ کو یہ حق ہے کہ قصاص لو، پہلے تو کسی رزق کی صورت میں لے لو، نہیں تو معاف کر دو تو افضل اولا، نہیں تو اتنا کرو جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اسراف نہیں کرو، انہ کان منصورا، ضرور اس کی مدد کی جائے گی، ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ قریب جو یتیم کے مال کے۔ پیچھے آیات مبارکہ میں کیا تھا کہ یتیم کے مال پہ جب نظر پڑے نا تو تم یہ بھی سوچ لیا کرو اگر تمہارے بچے یتیم ہوتے، ان کا کوئی رزق لے لیتا تو تم کو کیسا لگتا۔ اور نہ قریب جو یتیم کے مال کے، اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا کہ نہیں جو یہ نہ ہو کہ بہانہ بہانے سے کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں اور تم جلدی جلدی کھا لو، اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو اس یتیم کے لیے بہتر ہو، جیسے آپ بزنس کر سکتے ہیں، ان کے جو ہے پارٹنر انہیں بنا سکتے ہیں، اس طرح کرنا جائز ہے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کیا کرو اپنے عہد کو۔ جیسے بچوں کا مال آپ کے پاس آ گیا، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو اللہ کا معاملہ ہے نا میرے بچوں، لا الہ کا وعدہ ہے، محمد رسول اللہ کا وعدہ ہے، ہمیں تو چاہیے جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کریں، جو میرے مصطفیٰ کریم کی تعلیمات ہیں ان کو پورا کریں میرے بچوں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کیا کرو اپنے عہد کو، چاہے اللہ سے وعدے کو بات ہو، چاہے لوگوں سے وعدے کی بات ہو، دونوں صورتوں میں حکم ہے کہ دونوں صورتوں میں اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ کیوں؟ ان العہد کان مسئولا، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کسی جگہ پہ نہیں پایا جاتا کہ انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی، بلکہ ایک جگہ پہ تو یہاں پہ تک آیا، ایک آدمی نے کہا کہ آپ یہاں پہ ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں، اور وہ 3 دن تک نہیں آیا، اور مصطفیٰ کریم 3 دن وہاں پہ کھڑے رہے، خالی قضائے حاجت کے لیے، نماز کے لیے، ضروری کاموں کے لیے جاتے تھے، پھر وہیں پہ آ کے ٹھہر جاتے تھے۔ اور اتفاق سے اس بندے کا جب دوبارہ گزر ہوا تو اتنا کہا میرے یار تو نے مجھے بڑی تکلیف دی، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اگر ہم ہوتے تو کیا حال کرتے ہم میرے بچوں۔ تو اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا پورا ماپو، اذا کلتم، جب تم کسی چیز کو ماپنے لگو تو پورا پورا ڈنڈی نہیں مار جایا کرو، یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑے سے بھلا بچت کہاں ہوتی ہے میرے بچوں، پورا پورا ماپا کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو تو ایسے ترازو سے تولو جو بالکل درست ہو، ایسا نہ ہو کہ تم جدھر فائدہ ہو ادھر جھکنے والی کوئی چیز لگا دو اور ادھر تم لوگ تھوڑا وہ تول دو، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا میرے بچوں۔ اللہ کا حکم ہے کہ درست تولا کرو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ جب ناپ تول میں صحیح ہوتا ہے، ہم مسلمانوں نے جب تک اس جو عادت کو ہم نے اپنائے رکھا، اس خوبی کو اپنائے رکھا، پوری دنیا میں ہمارا بڑا نام تھا، بڑا مقام تھا۔ لیکن ابھی کیا ہے کہ کسی مسلمان سے لیتے ہوئے غیر مسلم ابھی ڈرتے ہیں کہ کہیں اس میں بے ایمانی نہ ہو جائے۔ میرے بچوں، اللہ کے احکام کو مانو۔ غیر مسلموں نے ہماری سارے طریقے اپنا لیے میرے بچوں، ہم ہارتے جا رہے، ملکوں کی منڈیوں میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اپنے ہی جو لوگ ہیں اپنے ہی لوگوں کی نگاہوں میں گرتے جا رہے ہیں، تو یہ بات درست نہیں۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ رب کا جو وعدہ ہے، جو اللہ کا حکم مانیں گے اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور نہ پیروی کرو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اس کو یعنی تخمینے نہیں لگاؤ، ظن نہیں لگاؤ، بلکہ علم اور یقین کا روشن چراغ ہاتھ میں لے کے زندگی کے نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے منزل کی طرف بڑھیں۔ عقائد کی دنیا ہو یا عمل کی دنیا، اخلاق کا گلستان ہو یا معاملات کے پرخار وادی، جہاں بھی زمین زمام کار یقین کے ساتھ نکل گیا، ظن اور تخمین کے ہاتھوں میں آگئی تو سمجھو کہ ہلاکت میں آ گئے۔ اور غیر یقینی کی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے بارہا آپ کو سنایا، وہ فرماتے تھے کہ بے یقینی کی کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان اور آنکھ اور دل
کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ ہم نے کان تو دیے تھے، اے میرے بندو تم نے کانوں کو کس طرح استعمال کیا؟ کیا گانوں اور فلموں میں؟ اگر ایسا کیا تو بڑی تباہی ہے۔ اگر آپ کہو کہ نہیں مولا کریمہ کان دیے تھے تو ہم قرآن کریم سنتے تھے، کان دیے تھے تو مصطفیٰ کریم کی احادیث طیبہ سنتے تھے، کان دیے تھے تو مولا کریمہ تیرے نبی کے نعتیں سنتے تھے، تو پھر تو بڑی فائدے کی بات ہے نا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بھی اللہ کا تذکرہ سنتے تھے، اللہ کی بات میٹھی سی سنتے تھے، تو کہتے تھے مولا کریمہ اس کی نسبت اپنی محبت کو زیادہ کر دے۔ کان اتنی بڑی نعمت ہے، کسی بہرے سے پوچھ کے تو دیکھو میرے بچوں، والبصر، اور آنکھ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے، انہوں نے 500 سال تک عبادتیں کی، اور ایک دن محبتوں کے ساتھ اللہ سے بولے مولا اتنی زیادہ ہم نے عبادتیں کی ہیں، تو پھر اس کا بدلہ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ہے، ان کا زیادہ بتاتی ہوں، اس کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، انہوں نے کہا مولا کریمہ میں نے اتنی عمر تیری عبادت کی، یہ کیا وہ کیا، تو ایک کے بدلے میں اتنا دیتا ہے، تو واقعی دینے پہ قادر ہے، بھلا مولا کریمہ مجھے دکھا تو صحیح میرا اس کا ثواب تو نے کتنا جمع کر رکھا ہے۔ تو کریم رب نے کیا فرمایا کہ چل داؤد دیکھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ساری نیکیاں دیکھتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ڈھیر لگے ہوئے، تو پھر مولا کریم جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بڑے خوش ہوئے، تو مولا کریم پوچھتے ہیں کہ میرے بندے، میرے داؤد، اب جو میں نے تجھے دی ہوئی ہیں نا چیزیں، ذرا اس سے موازنہ بھی کرتے ہیں۔ ایک آنکھ ایک سائڈ پہ رکھی تھی تو نیکیاں ساری کی ساری ادھر چلی گئی۔ میرے بچوں، آنکھ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے اندر چھوٹا سا ایک نور ہے، چھوٹا سا بلیک سا جو حصہ ہے وہ اس سے بھی ہم نہیں دیکھتے، اس کے اندر چھوٹی سی ایک چیز ہے، اس سے ہم لوگ دیکھتے ہوتے ہیں، اور ادھر سے ہم دیکھتے ہیں تو آسمان کو چیرتے ہم لوگ کدھر کے کدھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی دولت دی، ہماری آنکھ ایک نور ہے نا میرے بچوں، تو کدھر سے کدھر تک دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی ہی چیز، بڑی ہی پیاری چیز آنکھ ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ اور اگر آپ کی آنکھ فلموں اور گانوں پہ چلی گئی، بے حیائی تک چلی گئی، دیکھو پکڑ ہو گئی میرے بچوں۔ اپنی آنکھ کو ادھر لگا لو جدھر میرا رب راضی، آؤ میرے بچوں میرے ساتھ مل کے کام کر۔ والفؤاد، اور دل، اللہ اکبر، سارے جسم کو خون جو ہے وہ کرتا ہے، سپلائی کا کام کرتا ہے، لیکن آپ کی نیند میں بھی خلل نہیں آتی۔ کبھی آپ نے دیکھا آپ کی نیند میں خلل آیا؟ اور نہیں، کبھی نہیں آیا۔ وہ کیا رب ہے، وہ آپ کا دل دیا ہوا ہے، دل دیا ہوا، اتنی بڑی دولت۔ کوئی اگر آپ کو کہے کہ ہم لوگ آپ کو کروڑوں دیتے ہیں، اپنا دل دے دو، کیا آپ دو گے؟ نہیں میرے بچوں۔ اور دل تو اللہ کا گھر ہے میرے بچوں، حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ اللہ کا برتن ہے، اور برتن تو ستھرا رکھنا چاہیے نا، ہاں؟ تو اپنے دلوں کو ستھرا رکھو۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور ان سب چیزوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، اور اللہ پوچھے گا میرے بچوں، قدم ہٹنے نہیں پائیں گے۔ یہ حدیث کریمہ کے الفاظ ہے، تو جب تک جواب نہیں دو گے تو آپ کے قدم ہٹنے نہیں پائیں گے۔ جب تک یہ جواب نہیں دے سکو گے تو میرے بچوں کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ وَلَا تَمْشِ، اور نہ چلو فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑتے اکڑتے نہیں چلو۔ تمہارے پاس اپنا ہے ہی کیا میرے بچوں؟ ہے ہی کیا؟ جو عنایتیں وہ تو رب کی دی ہوئی ہیں نا۔ اکڑتا تو وہ ہوتا ہے جو اپنا ذاتی طور پہ کرتا ہوتا ہے۔ اگر میری زبان نہ ہوتی تو میں آپ کو سنا سکتی، میرے پاس علم نہ ہوتا تو آپ کو سنا سکتی، میرے پاس یہ والا جو کمپیوٹر یہ سارا سسٹم ہے نہ ہوتا تو آپ کو سنا سکتی، نہیں نا میرے بچوں۔ اگر آپ کے کان نہ ہوتے، ساری چیزیں ہوتی تو کیا آپ سنا سکتے؟ میرے بچوں، دولت، عزت، شہرت اور کسی اچھے خاندان میں پیدا ہونا یہ اللہ کی فضل سے ہے۔ اس پہ تو بندے کو مزید اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کھوکھلے بندوں کی طرح اکڑ اکڑ کے چلنا چاہیے۔ اِنَّکَ لَن تُخْرِقَ الْأَرْضَ، اکڑتے ہوئے اگر تم چلتے ہو تو کیا نہ تم چیر سکتے ہو زمین کو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ پہنچ سکتے ہو پہاڑوں کے برابر بلندی پہ۔ اگر اکڑ کے چلتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کیا تم اتنے اونچے ہو سکتے ہو؟ قداور ہو سکتے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، کُلُّ ذَلِکَ کَانَ سَیِّئُهُ، یہ سب جن کا ذکر گزرا ان میں سے ہر
बात عند ربک مکروہا، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کون سی؟ اکڑ اکڑ کے چلنے والی بات اللہ کو بہت ناپسند ہے میرے بچوں۔ اور یہی بھی حدیث طیبہ میں آتا ہے جو اکڑ کے بندہ چلتا ہے اللہ اس کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میرے بچوں کیا ہم اتنے طاقتور ہیں؟ نہیں نا میرے بچوں، تو بہتر ہے جھک جھک کے چلا کرو۔ پھلدار چیزیں ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ ہدایت جنہیں بذریعہ وہی آپ کی طرف آپ کے رب نے بھیجا ہے نا، دانائی کی باتوں میں سے ہے۔ اور جب آپ عاجزی سے چلو گے نا، دیکھنا اللہ آپ کی عزتوں میں کتنا اضافہ کرتا ہے۔ بھلے کم ظرف لوگ، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عاجز لوگوں کے سر کے اوپر ویسے ہی جوتا رکھ دیتے ہیں اور ساری چیزیں غلط ملت ان کی متھے لگا دیتے ہیں کہ یہ جھکا ہوا ہے۔ ایسا نہیں، اپنے رب کے سامنے جھکو۔ عاجزی کسی اور چیز کا نام ہے، بے بسی کسی اور چیز کا نام ہے۔ ہاں اتنا کہوں گی اپنے شوہروں اپنی بیویوں کے سامنے، اگر کوئی کہتا ہے اکڑ جاتا ہے آپ کے سامنے تو تھوڑا تم ہی عاجزی دکھا لو، گھر کو تو جنت بنانا ہے نا میرے بچوں۔ تو باہر طور پر یہ دانائی کی باتوں میں سے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اے سننے والے نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، فَتُلْقَىٰ فِي جہنم، ورنہ تجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، مَلُومًا مَدْحُورًا، اس حال میں کہ تمہیں ملامت کی جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل مکی سورہ مبارکہ ہے، اور مکی سورہ مبارکہ میں بھی زیادہ تر بت پرستوں کو ان لوگوں کو بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بناؤ۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، اور دھکے دیے جائیں گے، بس کیا چن لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اپنے لیے بنا لیا اپنے فرشتوں کو بیٹیاں۔ یہ بھی ایک غلط عقیدہ تھا ان کا، وہ بیٹے اپنے لیے پسند کرتے تھے اور بیٹیاں کہا کرتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، استغفر اللہ، انکم لتقولون قولا عظیما، اور صد افسوس ہے تم تو ایسی بات کہہ رہی ہو جو بہت سخت ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور بلا شبہ ہم نے مختلف اندازے سے بار بار بیان کیے ہیں دلائل توحید کو اس قرآن میں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اس نصیحت تو نہیں قبول کرتے، الٹا کیا ہوتا ہے، یزیدہم الا نفورا، ان کے نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، آپ فرمائیے اگر ہوتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خدا، کما یقولون، جس طرح یہ کافر کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو ان خداؤں نے مل کر تلاش کر لی ہوتی عرش کے مالک اپنے غالب آنے کی جگہ، مالک کے اوپر غالب آنے کی جگہ، یا یہ سارے اکٹھے ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ تو کیا کریم رب فرما رہے، تو پھر بھی کیا ہوتا ہے، اگر یہ نصیحت قبول کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھا تھا۔ وما یزیدہم الا نفورا، وہ نصیحت تو نہیں قبول کرتے، البتہ ان کے نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قل لو کان معہ آلہہ، آپ فرمائیے اگر ہوتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خدا، کما یقولون، جیسا یہ کافر کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو ان خداؤں نے مل کر تلاش کر لی ہوتی عرش کے مالک پر غالب آنے کی کوئی راہ، کیونکہ ہر کیا ہوتی ہے فطرت دوسرے کے اوپر ٹانگ لٹانے کی، دوسرے کو نیچے گرانے کی۔ اگر اس طرح ہوتا تو یہ ایسا کر چکے ہوتے، سبحانہ، نہیں پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اور وہ بہت برتر بالا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض، پاکی بیان کرتے ہیں اسی کی ساتوں آسمان اور زمین، وَمَن فِيهِنْ، اور جو چیز ان میں موجود ہے، چرند و پرند، ہر چیز، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری پاکی بیان کرتے ہیں کریم رب کی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور اس کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں مگر وہ اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی حمد کرتے ہوئے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔
اگر ہم نہیں سمجھ سکتے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ چیزیں اللہ کی حمد و ثنا نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ ایک حدیث طیبہ ہے کہ ایک قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، مصطفیٰ کریم کو اللہ نے اتنی جو سونی نگاہیں دی ہوئی تھی، فرمایا اس کے اندر عذاب ہو رہا ہے، پھر گرین شاخ اس کے اوپر لگائی، اس قبر کے اوپر، فرمایا جب تک یہ شاخ ہری رہے گی، اللہ کی حمد بیان کرتی رہے گی، تو اس قبر والے کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، ٹلتا رہے گا۔ اس ہر چیز اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، ہم نہ سمجھے تو یہ ہماری بات، بلکہ میں آپ کو میرے بچوں بتاؤں، جس جگہ کے اوپر نیک کوئی بندہ گزرتا ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک پہاڑ جو دوسرے پہاڑ اتنا فاصلہ ہے، وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے اوپر سے کوئی نیک اور صالح بندہ گزرا ہے، اور اگر گزرا ہو تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہاں ہاں میرے سے گزرا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ چیزیں تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے، انہ کانا حلیما غفورا، بے شک وہ بہت بردبار، بہت بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ، اے محبوب جب آپ پڑھتے ہیں نا قرآن کریم کو تو ہم حائل کر دیتے ہیں آپ کے درمیان، وَبَيْنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ایک پوشیدہ پردہ جو آنکھوں سے نہا ہوتا ہے، یعنی ان کو عام آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی لیکن درمیان میں پردہ ہوتا ہے، اور آپ کی تلاوت یہ لوگ کیسے بھلا سن سکتے ہیں؟ ہاں ایمان والے سنتے ہیں تو ان کی ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، یہ کفار بھی جو تھے بڑے شوق سے محبوب کی آواز کو سنا کرتے تھے چھپ چھپ کے۔ یہاں مقصد یہ کہ قرآن کریم سنتے تھے لیکن ان کے دل نہیں ہلتے تھے نا، وہ پردہ ہوتا تھا، کیونکہ اللہ نے جان لیا ہوا تھا یہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ ان کو کلمہ ملے۔ باہر طور پہ مجھے ایک پتھر کا بھی واقعہ سنا دو، مجھے بڑا یاد آیا۔ امام مسلم نے لکھا ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام دیا کرتا تھا۔ اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں متعدد مقامات پر کھجور کے تنے کا بھی ذکر کیا جس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب ممبر بن گیا، ممبر تبدیل ہو گیا تو حضور نے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دینے کے بجائے دوسری جگہ پہ چلے گئے، یعنی جو نیا ممبر بنا تھا۔ تو حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں کہ وہ کھجور کا مردہ تنا اتنا زاروں قطار رویا تھا کہ صحابہ نے بھی سنی آواز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا اپنا ممبر اور اس کو خشک تنے کو سینے کے ساتھ لگا لیے، فرمایا کہ اگر میں آج اس کو تسلی نہ دیتا نا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ تو یہ ان ساروں کی باتیں، یہ اللہ کی اس آیت کی کہ اللہ کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، یہ اور بات ہم نہیں سمجھتے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ بھی یہاں بتایا گیا ہے کہ جب آپ کرتے ہیں تو یہ جو گستاخ لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان اللہ پاک پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ یہ سننے کے قابل ہی نہ رہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ، أَن يَفْقَهُوا، تاکہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ جب دلوں میں نفرت ہوتی ہے تو دوسروں کی بات سننا ذرا مشکل ہوتا ہے نا، تو اللہ ان کے دلوں میں گرانی پیدا کرتا ہے۔ کانوں میں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں صرف اپنے رب کا قرآن پاک یعنی قرآن کریم ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے۔ اب یہ کفار اور مشرکین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی کے لوگوں نے اسی کو بھی برتنی اتنا غلط رنگ دے کے پیش کیا ہوا ہے۔ توحید کا رنگ کے ایسے لوگ توحید کی بات سنتے ہیں تو فوراً بھاگ جاتے ہیں نفرت سے۔ یہ غلط تصور ہے میرے بچوں۔ توحید، صحابہ والی توحید، اس پہ ہر بندہ موحد ہے، ہر بندہ اللہ کو مانتا ہے۔ ہاں جو اگر آپ اس طرح کی توحید بیان کرتے ہو جیسے کہ شیطان موحد تھا اور اس نے جگہ جگہ سجدوں سے بھری ہوئی تھی، ساری زمین سجدوں سے، اللہ کو وہ ایک مانتا تھا، لیکن جیسے نبی کی باری ہے وہ اللہ سے بھی بدظن ہو گیا۔ دیکھو اگر اس طرح کی توحید کی بات کرتے ہو تو یہ تمہاری بڑی بد نصیبی۔ اور قرآن کریم پہ بھی تو دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے قرآن کریم میں۔
کہ قرآن کریم بیان توحید کے ساتھ ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسولوں کے ذکر خیر سے معمور نہیں ہے؟ کیا اسی قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع فرمان بنا دیا گیا تھا اور وہ آپ کے اشاروں کے مطابق تیز یا آہستہ چلا کرتی تھی؟ کون؟ ہوائیں چلا کرتی تھیں۔ کیا اسی قرآن میں نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیران جو ابھی ہم نے پڑھا 2 دن پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نابینا آنکھوں پر جب ڈالا تو وہ بینا ہو گئی؟ اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قمیض تھی وہ صحابہ کرام، یہ صحابہ کی توحید ہے میرے بچوں، جنہوں نے رسول اللہ سے سیکھا ہے۔ محبوب کی قمیض کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے کہ اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو حضرت اسماء کے پاس تھا اور حضرت ام سلمہ کے پاس، ایک کے پاس بال مبارک تھے اور ایک کے پاس کرتا مبارک تھا، تو کیا ہوتا تھا ان کے پاس جب مصطفیٰ کریم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہوتے، ایک دفعہ نہیں بلکہ جب ان کو ضرورت ہوتی بیماری کے شفا کے لیے، قرضوں کے لیے، یا مقدمات میں فتح پانے کے لیے، انہی سے وہ لوگ فائدہ پڑھتے تھے۔ اور کتنا ہی وہ حدیث آپ بخاری میں کھول کے دیکھ لیں، یہ میں نہیں کہتی کہ میں اس طرح کریں، آپ بخاری میں ذرا کھول کے دیکھیں۔ چلو بخاری کو بھی پیچھے رہنے دو، کیا قرآن کریم میں نہیں پڑھا کہ ایک نبی کے جسم کے ساتھ لگنے والی قمیض دوسرے نبی کی آنکھ کو بینا کر دیتی ہے؟ ایک نبی بھی توحید والا، دوسرا نبی بھی توحید والا، ایسی توحید کی بات کیا کرو میرے بچوں۔ اور پھر کیا اسی قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ اپنے رب کے اذن سے مادر ذات اندھوں کو بینا کر دیتے، کوڑوں کو صحت بخشتے، مردوں کو زندہ کرتے؟ کیا اسی کتاب الہی میں سلمانی دربار کے ایک عالم زبور کے مطلب یہ مذکور نہیں ہے کہ انہوں نے چشم زدن میں وہ جو بلقیس کا تخت تھا، تخت سبا، اس کو اٹھا کے حضرت سلمان کی خدمت میں پیش کیا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ جن نے کہا تھا میں لاتا ہوں، دیو نے کہا میں لاتا ہوں، لیکن آخر میں کہا نہیں یہ تو بڑی دیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے مجلس برخاست ہو گیا ہم لے کے آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اتنی دیر ہو جائے گی۔ حضرت سلمان نے کہا اسے جلدی چاہیے، وہاں پہ قرآن کریم کا کچھ حصہ جانتا تھا، اس نے کہا میں اس سے پہلے لے کے آتا ہوں، کتنا پہلے؟ آپ آنکھ جھپکیں گے تو آپ کے سامنے وہ تخت پڑا ہوگا۔ اس نے چند زبور کی آیات اس کے اندر تھی، اور جس کے سینے کے اندر قرآن کریم پورا موجود ہو، کیا وہ اس قابل نہیں ہوتا؟ ہاں میں ایک واقعہ بھی آپ کو ساتھ سنا دو، سچا واقعہ ہے یہ۔ جب ایک انگریز نے پڑھا تھا واقعہ، اس کا دل نور ایمان سے منور ہو چکا ہوا تھا، وہ پاکستان آیا، مختلف ممالک میں بھی گیا، پاکستان میں بھی آیا، اور پاکستان آ کے اس نے کیا کہا کہ لوگوں مجھے بتاؤ وہ کیسے تخت آ گیا؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے کیا آ گیا؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا سارے عالم ہر طبقہ فکر کے عاجز تھے، آخر چلتے چلتے وہ داتا دربار کے پاس جاتا ہے، وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اس بزرگ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، تو تم بھی بات ادھر آ کے دیکھ لو۔ تو اس نے کہا کہ چلو ادھر پوچھ لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں۔ ابھی تو کچھ لوگوں نے خود بھی خرابیاں کر دی، ابھی پھر اللہ کا شکر ہے لوگوں کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں۔ بہرحال وہاں پہ ایک آدمی تھا، تو اس نے کہا یہ ایک بزرگ ہے جو بتاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ بات پوچھو۔ اس بزرگ نے جواب نہیں دیا کیا بتاتا ہوں کیا نہیں، انہوں نے کہا چلے آپ بیٹھیے میں آپ کو اس آیت کی تفسیر بتاتا ہوں۔ وہ بزرگ کون تھے یہ تو اللہ ہی کو حال معلوم ہے میرے بچوں۔ اللہ اپنے قرآن کریم کو بھی تو ثابت کرنا ہے نا، قرآن کریم سچوں کی کتاب ہے، وہ کتاب لا ریب فیہ، جیسے پہلے صفحے کے اندر لکھ دیا رب نے، اس میں شک نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تمہارا دماغ گندا اور شک پیدا کرو، یہ اور بات ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں۔ اس انگریز کو کہا بابا جی نے کہ دیکھیں آپ پہلے ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم پیئیں گے، بعد میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ، لیکن پہلے آپ یہ تو بتائیے۔ وہ چونکہ ٹھنڈے ایریے سے آیا ہوا تھا، اسے چائے چاہیے، تو اس نے کہا مجھے چائے چاہیے۔ اب ایسے اوپر ہاتھ کرتے ہیں وہ بابا جی، نیچے وہ اس کو دیتے ہیں کپ، جیسے وہ کپ دیکھتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، انگریز بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے، چائے آیا تیرے سامنے اور تو بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب مل گیا۔ کہتے ہیں کیسے جواب مل گیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو کپ ہے نا، اتنے میلوں دور جہاں میرا گھر ہے نا، وہاں گھر میں یہ میرا پسندیدہ کپ ہے، اسی کپ سے میں پیا کرتا تھا، یہ وہ کپ ہے جو میرے گھر سے بابا جی یہ کپ لا سکتے ہیں۔ آج مجھے اس کی تفسیر سمجھ آ گئی۔
اور وہ ان کے جو انگریز تھا بعد میں مسلمان وہ اس کی قبر آج دادا دربار کے ساتھ جو ہے نا قبر اسی کی قبر ہے میرے بچوں، اس کے اوپر پورا شجرہ لکھا ہوا ہے اگر دیکھا جائے۔ ہاں میرے بچوں یہ سارے واقعات کن کے؟ اللہ کے خاص بندوں کے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر ملتی ہیں، کسی کی من گھڑت باتیں نہیں ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ حدیث ہے ہماری مرضی کی نہیں تو اس کو کہہ دیں یہ ضعیف ہے، یہ ہماری مرضی کی نہیں، یہ تو ایسی نہیں میرے بچوں۔ میں نے جتنے واقعات آپ کو بتائے سارے کے سارے قرآن کریم کے واقعات بتائے ہیں میرے بچوں۔ اگر ایسی توحید بیان کرو گے تو میرے بچوں تب فائدہ ہے۔ اگر شیطان کی توحید بیان کرو گے، جیسے نبی کا تذکرہ ہے، جیسے اولیاء کا تذکرہ ہے، آپ غلط جامہ پہناؤ گے تو میرے بچوں وہ توحید نہیں ہے۔ وہ بھی توحید کیسی ہے جیسا شیطان تھا۔ نبی کے تذکرے کی بات آئی، نبی کو سجدے کی بات آئی تو اس نے کیا کیا؟ بڑی بڑی خوارگیاں کی۔ میرے بچوں توحید کی بات کرو۔ ہاں ہم توحید والے ہیں، ہاں ہم صحابہ کی توحید والے ہیں، ہاں ہم صحابہ کی توحید والے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے۔ صحابہ کی توحید کا جب تم تذکرہ کرو گے تو دیکھنا پوری امت ایک دفعہ پھر انشاءاللہ اکٹھی ہو جائے گی۔ نحن عالم بما یستمعون بھی، ہم خوب جانتے ہیں جس غرض کے لیے یہ سنتے ہیں، اسے یستمعون الیک، اور جب یہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ، اور ہم خوب جانتے ہیں جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں اس وقت یہ ظالم کہتے ہیں تم نہیں پیروی کرے الا رجل مسحورا، مگر ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو کر دیا گیا۔ یہ ساری جو آیات ہیں یہ کس پہ اتری ہوئی ہیں؟ ان مشرکوں پہ، ان منافقوں پہ اتری ہوئی ہیں جو کہتے تھے یہ وہ والی توحید ایسے ہی اب آج کل آپ لوگ بھی کر رہے ہو میرے بچوں، درست نہیں۔ یہ کیا کہتے تھے صحابہ کو کہ تم اس نبی کی پیروی کر رہے ہو جس کے اوپر جادو ہوا ہے، اور جب آیت آتی تھی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ تم اللہ کی پیروی کرو، تم مصطفیٰ کریم کی پیروی کرو، بلکہ یہاں تک آتا ہے آیت مبارکہ کا کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پیچھے پیچھے آ جاؤ، رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ بجائے اس کے کہ وہ منافق وہ بھی کہتے تھے توحید کا سہارا لے کے کہتے تھے عجیب ہے نبی، عجیب نبی، ادھر توحید کی باتیں کرتے ہیں ادھر شرک کی دعوت دیتے، کہتے ہیں میرے پیچھے پیچھے آئے۔ میرے بچے یہ بات درست نہیں۔ آؤ توحید کی طرف جو میرے نبی نے توحید سکھائی ہے، آؤ قرآن کریم کی توحید کی طرف جو میرے رب نے سکھائی ہے، آؤ صحابہ کرام اجمعین کی توحید کی طرف جس کی وجہ سے کل بھی سارے اکٹھے تھے، آج بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ نہ امت کو ٹکڑا ٹکڑا کرو۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا جو کفار اور مشرکین کی ہوں گی آیات اتری ہوئی، وہ اہل ایمان پہ لوگ چسپاں کریں گے اور سب سے بدترین وہ مخلوق ہوگی۔ میرے بچوں بدترین نہیں بنو، ہم تو امت وسطیٰ ہیں نا، امت وسطیٰ والی صفات کو اپنا لیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا، دیکھیے یہ گستاخ کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، بس اس گستاخی کے باعث وہ گمراہ ہو گئے۔ فلا یستطیعون سبیلا، اب وہ سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا اذا کنا عظاما، عذرائے انکار کا، کیا ہم مر کر ہڈیاں جب ہو جائیں گے، ورفاتا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا سرے نو پیدا کر کے۔ میرے نبی کا مذاق اڑاتے تھے یہ ظالم لوگ، کہتے تھے مرنے کے بعد بندہ ایسے اٹھتا ہے، یہ ہڈیاں اٹھاتے تھے۔ اور میں آپ کو ابھی بتا دوں میرے بچوں، اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دو۔ ابھی ایک طبقہ پھر اٹھتا آ رہا ہے جو لا الہ بھی پڑھتا ہے اور کہتا ہے قیامت بس اتنی ہی ہے کہ مر کے جاؤ گے تو قبر کے اندر تھوڑا بہت پوچھا جائے، ورنہ کوئی قیامت نہیں، دنیا سے یہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی اتنی واضح چیز کا انکار ابھی کیا جا رہا ہے، تو میرے بچوں اپنے کان کھولو میرے بچوں۔ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، فرمایا یقیناً ایسا ہی ہوگا، خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، چاہے تمہیں جلا کے کہیں ہواؤں میں اڑا دیا جائے تب بھی اللہ تم لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَخَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کا سرے نو پیدا کرنا تمہارے خیال میں بہت مشکل ہے، تو تب بھی اللہ کیا کرے گا؟ اکٹھا کرے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، وہ کہیں گے ہم دوبارہ
کون ہمیں دوبارہ کون زندہ کر کے اٹھائے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، فرمائیے وہی جس نے پیدا فرمایا تمہیں پہلی مرتبہ وہی دوبارہ اکٹھا کرے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، بس وہ حیرت سے آپ کی طرف دیکھ کر سروں کو جنبش دیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہو، اور پوچھیں گے ایسا کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ، آپ بتائیے شاید أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اس کا وقت قریب ہی ہو۔ یوم يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، اس دن کو یاد کرو جب تمہیں اللہ بلائے گا سو تم اس کی حمد کرتے ہوئے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم اس کی حمد بیان کرتے جواب دو گے اور یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ تم نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر تھوڑا سا عرصہ۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ حکم دیجئے میرے بندوں کو ایسی باتیں کیا کریں جو بہت عمدہ ہوں۔ اتنا خوبصورت ہے یہ اللہ کا حکم، ایسی بات نہیں کرو جس کا دل مجروح دوسروں کا ہو جائے، ایسی حرکت نہیں کرو کسی اور کی دل شکنی ہو جائے، نہیں مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کوئی ڈھاندے، پر کسی دا دل نہ ڈھائیں، رب دلاں وچ راندے۔ اور آج کل ہم کیا کہتے ہیں، سب کچھ بھی نہ ٹوٹے لیکن دل ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں۔ میرے بچوں نہیں، دل کو نہ توڑو۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ آج کچھ عائشہ مانگنا ہے تو مانگ لے، تو وہ دوڑی گئی، تفسیر تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اللہ میرے ٹائم میں برکت دے۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے باپ سے مشورہ کر رہا ہوں، جب والد محترم سے مشورہ کرنے گے انہوں نے کہا کہ اپنے ہسبینڈ سے یہ پوچھنا کہ جو آپ کی رب سے باتیں ہوئی تھی معراج والی، ان ساری باتوں میں سے ایک بات کو ہمیں بتا دے۔ اور دوڑی یہیں پوچھا یا رسول اللہ معراج کی باتوں میں سے ایک رات، اس رات کی باتوں میں سے ایک بات وہ بتا دیجئے جو اللہ اور آپ کے درمیان ہوئی تھی۔ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ عائشہ سن عائشہ سن، پھر یہ ہے کہ میرا رب فرماتا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا میں رب اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دوں گا۔ لوگوں ابھی تو ہم توڑنے والا کام کر رہے ہیں، اور جو دل توڑے گا اسی طرح وہ پکڑا بھی جائے گا۔ میرے بچوں ابھی ہو سکے اگر کسی کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اپنی زبانوں کو لگام دو۔ میرے بچوں جس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کتنی اذیت ہو رہی ہوتی ہے، بولنے والا تو بول کے چلا جاتا ہے۔ ابھی ایک اور ٹرینڈ بھی بڑا غلط نکل آیا، کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو بڑے صاف ہیں کیونکہ ہم تو جو بات ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں، دلوں میں کچھ نہیں رکھتے۔ دلوں سے تم لوگ نکال کے اگلے کے اوپر جو بوجھ ڈال دیے ہوتے، دلوں میں کچھ رکھو تو تمہارے پاس دل بوجھل ہونا۔ میرے بچوں ایسا نہیں ہے درست، میرے بچوں ایسا درست نہیں ہے۔ اللہ کا حکم اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ میٹھا بولا کرو۔ ان الشیطان ینزع بینہم، بے شک شیطان فتنہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شریف لوگوں کو جان بوجھ کے لوگ تنگ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ایسے میرے ساتھ بولو جیسے لوگوں کے ساتھ باہر بول رہے ہو۔ اچھا یہ بات درست نہیں ہے، اچھا بولو گے تو اچھا کی توقع رکھو گے نا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً جو شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر چاہے تو تم پر رحم و کرم فرما دے، اگر چاہے تو تمہیں سزا دے دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کے تاکہ ان کے کفر کے لیے آپ جواب دیں۔ کتنی سونی تسلی رب دے رہا ہے اپنے محبوب کو، نہیں پریشان ہو، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک ہم نے بزرگی دیے بعض انبیاء کو بعض پر۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے عطا فرمائی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، انہیں کہ یا بلاؤ ان کو جنہیں تم گمان کیا کرتے تھے کہ یہ خدا ہے اللہ کے سوا۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ تو قدرت نہیں رکھتے کہ دور کر سکیں تم سے کوئی تکلیف، ولا تحویلا، اور نہ ہی وہ اسے بدل سکتے ہیں۔ بدھ بھلا کیسے آپ کی
پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں. کیسا کچھ کیسے ہاتھوں سے بنا کے انہی کو خدا بنانا، کیا یہ درست ہے؟ نہیں. اسی طرح فرعون جو ہے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ خود اپنے مچھر اس کے ناک میں چلا گیا اور وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسی کی وجہ سے وہ مر گیا. ہاں جن کو اللہ طاقتیں دیتا ہے وہ تکلیفیں دور بھی کر سکتے ہیں میرے بچوں اللہ کی عطا سے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ادھر ہے اور بخاری شریف میں محبوب کا تذکرہ کہ وہ کس طرح پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے، کوڑوں کو اور نابینوں کو کیسے صحتیں دیتے، ولا تحویلا، اور نہ ہی وہ اس سے بدل سکتے ہیں. یہاں پہ یہ کفار اور مشرکین کی بات ہے میرے بچوں. اس آیت کو بھی لوگ غلط مطلب لیتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. قرآن کریم کو یہود و نصارہ کی طرح نہ بدلو میرے بچوں. رب کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جنہیں یہ مشرک پکارا کرتے ہیں نا، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ. ایہم اقرب، کہ کون سا نیک بندہ ہو، کون سا اللہ کا نیک بندہ ہو. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، اور امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کو. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، بعد میں جب انہی کے دشمن ہو گئے اور تعلیمات بدلی تو انہیں رب کا خدا منا لیا. وہ لوگ بھی رب کے ہاں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، نیک لوگ بھی رب کے ہاں قرب کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز ہے. اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ اس آیت پہ بلا غور تو کرو نا، کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں وہ تو وسیلہ کیسے، اگر وہ بتوں کا وسیلہ بناتے تو تب بھی غلط ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کے مقبول بندوں کا کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی وسیلہ تلاش کرتے ہیں. اور اسی طرح پچھلی آیات جو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، کیا اللہ نے محبوب کو فرمایا تھا کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیجیے، انہیں پاک کیجیے، ان کے لیے دعا فرمائیے، آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست صحابہ کرام اجمعین اپنی مشکلات کے لیے محبوب کے پاس ہی جاتے تھے. محبوب کے دستے مبارک جب دعا کے لیے اٹھتے تھے تو ساری مشکلات حل ہو جاتی تھی، بیماریاں دور، تنگ دستیاں ختم، خوشحالیوں میں تبدیل ہو جاتی تھیں. میرے بچوں صحابہ کا طریقہ اپناؤ. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، اور امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی. وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے. وسیلے کی ایک اور بات بھی بتا دوں، ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ آنکھیں نہیں ہیں، مجھے آنکھیں چاہیے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو اس کے بدلے جنت مل جائے گی آپ کو. تو صحابی کے ذہن میں کیا آیا ہوگا، جنت محبوبہ ویسے ہی مل جانی ہے آپ کی وجہ سے، تو مجھے آنکھیں چاہیے، میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ جواب تھا ان صحابی کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سکھائی تھی اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ سے اپنے محبوب کے وسیلے سے یہ دعا کرتا ہوں. اور صحابہ کرام اجمعین فرماتے ہیں کہ ابھی وہ صحابی اٹھے نہیں تھے، ان کی آنکھیں اللہ نے ان کو دے دی. اور بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بھی صحابہ کرام وہ دعا پڑھا کرتے تھے. آج بھی وہ لوگ دعا مانگتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے مگر ہم اسے برباد کر دیں گے، بستی کو، روز قیامت سے پہلے. یعنی کوئی ایسی بستی نہیں ہے مگر ہم اسے برباد کر دیں گے روز قیامت سے پہلے. او معذبوها عذابا شدیدا، یا اسے سخت عذاب دیں گے. کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ فیصلہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں روکا ہمیں اس امر سے کہ ہم بھیجیں کفار کی تجویز کردہ نشانیاں. الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات نے کہ جھٹلایا تھا ان نشانیوں کو پہلوں نے بھی، اس وجہ سے وہ فوراً تباہ ہو گئے تھے. وآتینا ثمود الناقہ، اور ہم نے دی تھی قوم ثمود کو ایک اونٹنی. ناقہ دی تھی، ناقۃ اللہ، ایک اونٹنی دی تھی جو روشن نشانی تھی. مبصرۃ فظلموها، بس انہوں نے زیادتی کی اس پر. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نے پھر انہیں کیا کیا، جب ان کی نشانیاں دی انہوں نے زیادتی کی اور پھر ہم نے انہیں سزا دی. اللہ کہتے ہیں ہم نہیں بھیجتے ایسی نشانیوں کو مگر لوگوں کو عذاب سے خوف زدہ کرنے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا آپ کو کہ بے شک آپ کے پروردگار نے گھیر لے گئے
لوگوں کو یا گھیرے میں لے لیا ہے لوگوں کو. یہ جو مکہ کے لوگ تھے یہ عجیب و غریب نشانیاں مانگتے تھے، تو کیا رب نے فرمایا پہلوں کو نشانیاں دی پھر عذاب بھی ساتھ آیا. نشانیاں دینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن جیسے نشانیاں پھر ان پہ عذاب بھی آ سکتا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَاةَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور نہیں بنایا ہم نے اس نظارے کو جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو. وہی جو معراج کا واقعہ تھا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک واقعہ معراج کا کیوں تھا، تاکہ اس سے ایمانوں کا پتہ چل جائے. وہ واقعہ معراج میں بہت بڑی نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. الا فتنۃ للناس، مگر آزمائش ہے لوگوں کے لیے. نیز آزمائش بنایا والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اس درخت کو جس پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن کریم میں. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم نے انہیں نافرمانی کے انجام سے ڈراتے رہتے ہیں، اور ہم ہی انہیں نافرمانی کے انجام سے ڈراتے رہتے ہیں. کیوں ڈراتے رہتے ہیں؟ تاکہ وہ ڈر کے دوزخ سے بچ جائیں. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، پس نہ بڑھایا اس ڈرانے نے انہیں مگر یہ کہ وہ زیادہ سرکشی کرنے لگے. وہ ظالم تھے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو کس کو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس کو؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. یاد کرو جب ہم نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یہاں بھی بہت بڑی بات ہے. اب اگر ابھی میں آپ کو کہتی ہوں یاد کرو جو میں نے آپ کو پچھلی آیات میں کہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے تو تب ہی آپ بتا سکتے ہو نا، یا میں تب ہی کہہ سکتی ہوں. اگر میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہی نہ ہو پھر کیسے کہہ سکتی ہوں کہ تم یاد کرو جی جو میں نے آپ کو بتایا تھا تم وہ کرو. یہ ہے نا ایسی بات میرے بچوں. تو حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بھی مکمل نہیں ہوا تھا، روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو اللہ نے اپنے نبی کے علم میں اس ٹائم سے رکھا ہوا تھا. میرے بچوں یاد کرو محبوبہ، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا تھا سوائے اس ظالم متکبر ابلیس نے. قال اسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا میں سجدہ کروں اس آدم کو جس کو تو نے کیچڑ سے پیدا کیا. اسے اللہ کا حکم سمجھ نہیں آیا، بس اسے کیچڑ نظر آیا. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس نے کہا مجھے بتا یہ آدم جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے. لئن اخرتانی الی یوم القیامت لاحتنکن ذریتہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو مجھے مہلت دے روز قیامت تک تو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا اس کی اولاد کو. اب پہلے کیا پوچھا؟ مجھے بتا کیوں فضیلت دی، کس وجہ سے؟ میں تو اس سے تو افضل تھا کیونکہ اس کو تو کیچڑ سے بنایا. اور جب اس کے بعد دھتکارا گیا تو کیا کیا کہ مجھے مہلت دو روز قیامت تک تاکہ میں جڑ سے اکھاڑ پھینکوں اس کی اولاد کو. الا قلیلا، سوائے چند افراد کے سارے اس کے جھانسے میں آ جائیں گے. قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب، چلے جو فمن تبعک منہم فإن جہنم، جو مرضی ہو تم کرو، سو جو تیری پیروی کرے گا نا ان سے تو کدھر جائے گا؟ فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو بے شک جہنم ہی میں سب کو میں پوری سزا دوں گا. کن کو؟ جو تیرے پیروکار ہوں گے. واستفزز من استطعت منہم بصوتک، اور گمراہ کرنے کی کوشش کر جن کو تو گمراہ کر سکتا ہے، اور انہی میں سے اپنی آواز کی تو یعنی جیسے آواز ہے وہ نکالی، جیسے انداز سے تو بھڑکا سکتا ہے تو بھڑکا. واجلب علیہم بخیلک، اور دھاوا بول دے ان پر اپنے گھوڑ سواروں سے. وراجلک، اور پیادوں سے اور دستوں کے ساتھ. وشارکم فی الاموال، اور شریک ہو جا ان کے مالوں میں. والاولاد وعدہم، اور ان کے ساتھ یعنی اولادوں میں بھی شریک ہو جا اور ان سے کیا کر؟ جھوٹے وعدے کر. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور وہ وعدہ نہیں کرتا شیطان مگر جھوٹ کا، مگر فریب کا وہ تو وعدہ کرتا ہے نا. ان عبادی، جو میرے بندے ہیں نا، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا. کتنے مان سے رب کہہ رہے ہیں. شیطان تو کیا کہتا ہے کہ میں برگلاؤں گا، جا تو ورغلا کے دیکھ لے. لیکن جو میرے بندے ہیں نا
کتنا مان ہے، اور اتنا مان ہے جو اللہ کی مانتا ہے نا میرے بچوں، وہی خوش نصیب ہے۔ کہا جو میرے بندے ہیں نا، شیطانہ تیری ان پہ کوئی غلبہ نہیں ہو سکے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور اے محبوب کافی ہے آپ کا رب، اپنے رب کی، آپ کا رب اپنے بندوں کے لیے وکیل ہے، کارساز ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا من فضلی، تاکہ تم تلاش کرو بحری سفر کے ذریعے اللہ کا فضل، اللہ کی روزی۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا، اور جب پہنچتی ہے، مَسَّکُمُ الضُّرُّ فِی الْبَحْرِ، جب پہنچتی ہے کوئی تکلیف سمندر میں، تو ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو گم ہو جاتے ہیں وہ معبود جن کو تم پکارا کرتے ہو لیکن سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا۔ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پس جب وہ خیر و عافیت سے تمہیں ساحل پر پہنچا دیتا ہے تو تم روگردانی کرنے لگتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ کفار اور مشرکین جب اس کی دلدل میں پہنچتے تھے تو پھر بتوں کو چھوڑ دیتے تھے، تو اللہ کو بلاتے تھے، اور جب پار آ جاتے تھے پھر بتوں کے پیچھے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم بے خوف ہوگے اس سے کہ اللہ دھنسانے والا ہے، یا دھنسا دے تمہارے ساتھ خشکی کے ایک کنارے کو، اور یرسل علیکم حاصبا، یا بھیج دے تم پر اولے برسانے والا بادل۔ یہ اللہ کے عذاب ہے۔ ثم لا تجد لکم وکیلا، پھر اس وقت تم نہیں پاؤگے اپنے لیے کوئی بھی کارساز۔ اما امنتم ان یعیدکم فیہ، کیا تم اس سے بے خوف ہوگے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے سمندر میں تارتن اخرى، ابھی پہلی دفعہ تو بچ کے دوبارہ بھی لے جا سکتا ہے، تارتن اخرى دوسری مرتبہ، فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، اور بھیجے تم پر سخت آندھی جو کشتیوں کو توڑنے والی ہے، فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، پھر غرق کر دے تمہیں کفر کی وجہ سے، جو تم کرتے تھے اس وجہ سے غرق کر دے۔ ثم لا تجد لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہم سے اس ڈوبنے پر کوئی انتقام لینے والا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم کو۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے سوار کیے ہیں انہیں مختلف سواریوں پر، خشکی میں اور سمندر میں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیے انہیں پاکیزہ چیزوں سے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے فضیلت دی انہیں بہت سی چیزوں پر جن کو ہم نے بیان فرما دیے تمہارے لیے۔ خلقنا تفضیلا، نمایاں فضیلت۔ اللہ اکبر، اللہ نے اتنا شرف دیا ہے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے، اور سارے شرفوں سے بڑا شرف میرے نبی کی ذات اقدس۔ اللہ اکبر۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جب ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، بس وہ شخص جس کو دیا کہ اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ لوگ بڑے خوشی خوشی پڑھیں گے اپنا نام عمل۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو شخص بنا رہا اس دنیا میں اندھا، قرآن کریم ہوتے ہوئے بھی نہ پڑھ سکا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہوتے ہوئے بھی وہ نہ پڑھ سکا، اس کو اندھا کا فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِیلًا، اور بڑا گم کردہ راہ ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِی، اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ اب وہ آپ کو برگشتہ کر دیں گے اس کتاب سے دور کر دیں گے، فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ اوحینا الیک، اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ بہتان باندھ کر منسوب کریں ہماری طرف اس کے علاوہ۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو اس صورت میں وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیں گے۔ یہ انہوں نے ایک چال چلی تھی کہ اس طرح اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کے، یعنی آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، ہم آپ کے خداؤں کو برا نہیں کہتے، تو اس طرح ہماری دوستی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پہ جو عیب نکالنے والے وہ تو عیب والی بات کریں گے، لیکن جو
جنہوں نے صحیح احادیث سے پڑھا ہو، جنہوں نے صحیح پازیٹیو ذہن والے لوگ ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے پاؤں کو مضبوطی سے راہ راست پر مستحکم کر دیے، اس لیے کفار کی ادنا سا میلان بھی نہیں ہو سکتا، اور محبوب اس کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ جس کا استاد خود خدا ہو وہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی اور شان رفیع جو ہے اس کا بیان ہو رہا ہے کہ آپ اتنا بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور ہاں ان کے رسول اللہ کی امت پہ ضرور ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں، ان کی باتیں نہیں مانیں بلکہ وہ مانیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ ضرور مائل ہو جاتے ان کے طرف کچھ نہ کچھ۔ لیکن مائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ جو آپ کے ساتھ ہے۔ اتنی پیاری بات جو کی اللہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یہ حضرت ابن عباس ہیں جو رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، یہ تنبیہ حضور کی امت کو کی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں دین حق اور احکام شریعت کو چھوڑ کر کفار کی خوش نودی حاصل کرنے کی طرف مائل نہیں ہو جائیں۔ اور بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ جو حضرت ابن عباس اور بڑی بڑی ہستیاں وہ کہتی ہیں، یہاں سے مصطفیٰ کریم کی عظمت شان کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی وہ کہتے ہیں جتنا کوئی عزیز ہوتا ہے نا، اس کی پھر ذرا سی لغزش بھی ناقابل برداشت ہوتی، یہاں سے اصل میں محبتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اِذَا اذقناک، اور بفرض محال اگر آپ ایسا کرتے، یعنی فرض طور پہ کہہ رہے ہیں ضعف الحیا، تو ہم آپ کو چکھاتے کیا؟ دگنا عذاب دنیا میں، وضعف الممات، اور دگنا عذاب موت کے بعد، ثم لتجد لک علینا نصیرا، تو پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ پریشان اور مضطرب کر دیں آپ کو اس علاقے سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ نکال دیں آپ کو یہاں سے، وَإِذًا لَيَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر انہوں نے یہ حماقت کی تب بھی وہ نہیں ٹھہریں گے یہاں آپ کے بعد مگر تھوڑا عرصہ۔ یہی کیا کریم رب فرما رہے کہ ہمارا سنتا دستور ہے، من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، ان کے بارے میں جنہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسول بنا کر۔ کتنا سونا اللہ پاک اپنے محبوب کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو آپ کو نکالنے والے خود وہ نکلیں گے ظالم لوگ۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ نہیں پائیں گے ہمارے دستور میں کوئی رد و بدل۔ ہم نے پہلے انبیاء کی بھی مدد کی ہے محبوبہ، آپ کی بھی ہم ہی مدد کرنے پہ قادر ہیں۔ اقم الصلاۃ، نماز ادا کیا کریں، لدلوق الشمس اذا غسق اللیل، سورج ڈھلنے کے بعد۔ یہ نماز کے اوقات بتائے جا رہے ہیں، الی غسق اللیل، رات کے تاریک ہونے تک نیز ادا کیجیے، وقرآن الفجر، نماز صبح کی نماز آپ ادا کیجیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بلا شبہ نماز صبح کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، یعنی فرشتے آتے ہیں صبح کے وقت اور شام کے وقت، دونوں کی ڈیوٹی ہیں، صبح والے چلے جاتے ہیں پھر شام والے آ جاتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت اس کی تفاسیر ہیں، اور صبح کی نماز اور عصر کی نماز زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے بعض حصے میں اٹھو اور نماز تہجد ادا کیا کرو تلاوت قرآن کریم کے ساتھ ساتھ۔ عسا، یہ نماز نافلۃ لک، یہ نماز زائد ہے آپ کے لیے، ہمارے اوپر تو فرض نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی۔ این یبعثک، یقیناً آپ کا رب آپ کو فائز فرمائے گا، کد رب کا، آپ کا رب، مقام محمودہ، مقام محمود پر آپ کو فائز فرمائے گا۔ میرے نبی تہجد کے ٹائم اٹھتے تھے نا میرے بچوں، حدیث طیبہ پڑھو نا تو کلیجہ پھٹے آپ کا۔ تو لوگ ابھی ہم اپنے لیے بھی اٹھنا پڑے، 2 دن اٹھے 4 دن اٹھے تو تھک جاتے ہیں، اور میرے نبی تو روزانہ اٹھ کے کیا کہتے تھے؟ مولا میرے امتی، مولا میرے امتی، مولا میرے امتی۔
آج امتی محبوب کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اور مقام محمود کی وضاحت فرماتے ہوئے خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ امام مسلم نے حضرت ابن عمر سے نقل کیا کہ ایک روز غم گسار عاصیاں ہمارے وہ میرے محبوب آپ کے محبوب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خلیل کے اس قول کو پڑھا جو میں نے آپ کو پچھلے دنوں میں پڑھ کے سنایا۔ ترجمہ بتاتے ہیں کہ اے رب ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جنہوں نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ میں سے ہو گئے، جنہوں نے میری نافرمانی کی تو غفور اور رحیم ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ انہوں نے پڑھا محبوب نے، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے، اگر انہیں بخش دے تو وہ تو ہی عزیز ہے حکیم ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور رونا شروع کر دیا، امتی 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 ثم بقا، اے اللہ میرے امتی کو بھی بخش دے، امتیوں کو بخش دے، امتی بخش دے، یہی کہتے رہے اور روتے رہے امتی امتی امتی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے پاس جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ جا کے میرا پیغام سنا دو حبیب، ہم تجھے تیری امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ پھر اختصار کے ساتھ حدیث طیبہ بھی سنا دیتی ہوں۔ جب قیامت والے دن ہر طرف خوف و ہراس ہوگا، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک لوگ جائیں گے تو سارے نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آخر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا جائے گا تو محبوب کہیں گے ہاں ہاں میں ہوں، ہاں میں ہوں، ہاں میں ہوں، میں آپ کے لیے یہیں پہ کھڑا ہوں، میں آپ کے لیے یہیں پہ کھڑا ہوں۔ اور اتنی محبت آتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہاں میں تمہاری دستگیری کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ کر سجدے میں گر جائیں گے، اپنی پاک اور مطہر زبان سے اپنے رب کی حمد و ثنا کریں گے۔ ادھر سے رب کیا آواز دے گا، یا محمد ارفع راسک، محمد اپنا سر تو اٹھائیے نا، کہو تمہاری سنی جائے گی، مانگو آپ کو دیا جائے گا، تم شفاعت کرتے جو ہم شفاعت قبول کرتے جائیں گے۔ اس طرح مصطفیٰ کریم شفاعت اللہ کی رحمت بے پایاں کے دروازہ کھلا ہوگا اور کرواتے رہیں گے کرواتے رہیں گے کرواتے رہیں گے۔ اور ویسے محبوب کی شفاعت ہر ایک کے لیے شفاعت عامہ ہے، جس میں مومن اور کافر سارے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور بعض خوش نصیب دوسرے نمبر پہ یہی شفاعت ہے کہ بغیر حساب کے کچھ لوگ نصیبوں والے جنت میں داخل ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو گناہ کریں گے دوزخ میں جائیں گے، محبوب کی شفاعت کے باعث پھر انہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے، دوزخ میں پھینک دیے جائے گا، پھر محبوب ان کو نکلوا لیں گے اور اہل جنت کے مدارج میں ان کی وجہ سے شفاعت بھی ملے گی۔ حضرت ابو سعید خدری سے بھی مروی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدیث طیبہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری، یہ بات آپ ضرور اپنے بچوں کو سنائیں، یعنی کہ قیامت کے دن سارے اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا، حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی میرے پرچم کے نیچے جمع ہوں گے۔ یہ ساری باتیں ساری حقیقت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس سے فخر کرنا مقصود نے کیا کہا، میں اس پہ فخر نہیں کرتا، کیا کہا میں اس پہ فخر نہیں کرتا، بات تو فخر کی تھی نا میرے بچوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جد امجد اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جھنڈے کے نیچے ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے قدموں کی ٹھوکر سے مردہ کھڑا ہو جائے، تو کیا بات فخر والی نہیں تھی؟ فخر والی تھی۔ تب بھی ہمارے محبوب فرما رہے میں فخر نہیں کرتا۔ آپ امتی ہوں، آپ بھی سوچو، ہمارے پاس کچھ نہیں تو ناک کدھر کے کدھر لے جاتے ہیں۔ اور ہمارے علماء کرام کہتے ہیں یہ بات میرے نبی کے لیے فخر کی نہیں تھی، ہاں دوسرے انبیاء کے لیے فخر کی تھی کہ ان کو محبوب کا جھنڈا مل گیا۔ کریم رب سے دعا، مولا ہمیں محبوب کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما۔ اور پھر اگلی یہ جو میں آیت پڑھنے لگی ہوں، یہ دعا ہے، کسی بھی جگہ پہ جائیں آپ یہ دعا پڑھ کے جائیں تو اللہ آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ یہاں پہ لکھے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی، تو آپ نے پڑھنا ہے رب ادخلنی مدخل صدق، کیونکہ دعا جو ہے وہ رب سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو حکم دیے جا رہے ہیں نا، وقل، اور دعا مانگا کیجئے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب جہاں کہیں تم مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں کہیں سے مجھے لے آئے سچائی کے ساتھ لے آ، اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہے۔ وقل جاء الحق،
دعا یہیں تک ہے، رب ادخلنی سے لے کے سلطان النصیرہ تک، وقل جاء الحق، اور آپ اعلان فرما دیجئے حق آ گیا، وزاحق الباطل، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل کو مٹنے ہی والا تھا، اور باطل تو تھا ہی مٹنے والا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہیں، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور سراپِ رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں، اہل ایمان کے لیے شرط ہے۔ قرآن کریم کی پہلے آیت، اس کا تو نام ہی سورہ فاتحہ کا آیت شفا کہا جاتا ہے۔ پورا قرآن کریم شفا ہی شفا ہے، جسمانی، روحانی، اخلاقی، ہر بیماریوں کا علاج اس نسخے کیمیا میں مل جاتے، ہاں کوئی آئے تو صحیح نہ، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور قرآن نہیں بڑھاتا ظالموں کے لیے مگر خسارے کو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم کوئی انعام فرماتے انسان پر تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں پہ جب کوئی انعام ہوتا ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، جب کوئی مصیبت ہوتی ہے تو تب بھی رب کے ہاں دستک دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا فرما رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جب اللہ نعمت دے بجائے اس کے کہ وہ شکر کریں وہ رب سے دوری ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بجائے اس کے مومن تو نہیں نا مایوس ہوتا لیکن یہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ قل کل یعمل علی شاکلتی، آپ فرمائی دیجئے کہ ہر شخص عمل پیرا ہے اپنی فطرت کے مطابق۔ یہ بہت خوبصورت لفظ ہے کہ ہر بندہ اپنی فطرت کے مطابق۔ جب یہ آیت مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی تھی نا شروع سے آخر تک، کہتے ہیں یہ بڑی امید افزا آیت ہے، اس سے زیادہ کوئی اور مجھے نظر نہیں آئی۔ کیسے کہ ہم کچھ کرتے ہیں تو اپنی طبیعت کے مطابق، جیسے بندہ ہے وہ گناہ کرتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق، اور رب کا تو مزاج کچھ سونا ہے نا، اور رب اپنی رحمت خداوندی کا کام، اللہ اکبر، گناہوں کا بخشنا ہے، وہ زیادہ بخشتا ہے کیونکہ رب کی تو فطرت ہے نا بخشنا۔ فَرَبُّكُمْ عَالَمٌ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، بس تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر گامزن ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور دریافت کرتے ہیں یہ آپ سے، کس کے بارے میں؟ عن الروح، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الروح من امری ربی، نے بتائیے روح میرے رب کے حکم سے، بس بات ہی ختم کر دی۔ کیونکہ ان ظالموں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا 3 سوال لے کے، تاکہ ان کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ محبوب کو کسی نہ کسی طریقے سے ہرا دیا جائے۔ تو پہلا سوال انہوں نے کیا کیا؟ روح کے بارے میں، تو پہلے منہ بند کر دیا۔ حالانکہ اللہ اپنے محبوب کو سکھانے پہ قادر ہے، اللہ نے سب کچھ سکھایا، جب اللہ خود سکھانے والا ہے تو کیا کجی چھوڑی ہوگی؟ نہیں، لیکن کیا کہا کہ لوگوں کا رخ میری طرف کر دو، انہیں بتا دو روح میرے رب کے اذن سے، وما اوتیتم من العلم، اور نہیں دیے گئے تمہیں علم الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، یعنی دیا تو ہے نا۔ اللہ کے مقابلے میں محبوب کے پاس علم ظاہر ہے کم ہے، اللہ کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ اللہ کے مقابلے میں محبوب کے پاس علم تھوڑا کم ہے، بلکہ بہت کم ہے۔ اتنا ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس سمندر کا علم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے چڑیا چونچ مارتی ہے نا، اتنا علم ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اور باقی انبیاء کے مقابلے میں جتنا انبیاء کے پاس علم ہے اور محبوب کا علم، وہ بھی یہی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمندر جتنا علم ہے، باقی انبیاء اور باقی جتنے لوگ ہیں ان کے پاس علم اتنا ہے جتنا کہ ایک چڑیا پانی میں ڈپ کرتی ہے اور اس کے چونچ کے اندر جتنا پانی آتا ہے اتنا علم ہے۔ تو یہ فرق ہے میرے بچوں۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہتے تو سلب کر لیتے وہ وہی جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے۔ ثم، پھر لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ کوئی ایسی وکیل نہ پاتے جو آپ کے لیے اس کے متعلق ہماری بارگاہ میں وکالت کرتا، الا رحمتا من ربک، سوائے اپنے رب کے رحمت کے کہ وہ ہمہ وقت آپ کے شامل حال ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقیناً اس کا فضل، اس کا کرم آپ پر بہت بڑا ہے۔ تو بطور چیلنج کہہ دو، قل ان اجتمعت الانس، کہ اگر اکٹھے ہو جائیں سارے انسان اور جن، والجن اور جن، علی ان یأتوا،
کہ لے آئے اس قرآن کے بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کے مثل کوئی آیت لے آؤ، لا یأتون بمثلی، تو ہرگز نہیں لا سکیں گے اس کی مثل ایک آیت، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ہو جائیں ایک دوسرے کے مددگار، تب بھی وہ نہیں لا سکتے، تب بھی وہ نہیں لا سکتے۔ اگر ایک آیت لے آتے تو سارا جھگڑا ہی ختم تھا، لیکن یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بلا شبہ ہم نے طرح طرح سے بار بار بیان کیے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس انکار کر دیا اکثر لوگوں نے سوائے ان کے کہ وہ ناشکری کریں۔ وقالوا، اور کفار نے کہا، لن نؤمن لک، ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہ آپ رواں جب تک نہیں کریں گے ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ۔ ہاتھ سے چشمہ پھوٹا تو ان کو نظر نہیں آیا، عقل کے اندھوں کو، تو یہ ہے زمین سے ایک چشمہ، او تکون لک جنہ، یا لگ کر تیار ہو جائے آپ کے لیے ایک باغ، کس کا، من نخیل، کھجور کا، وعنب، اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا، پھر آپ جاری کر دیں ندیاں جس باغ میں ہر طرف بہ رہی ہوں، اور تسقط السماء، یا آپ گرا دیں آسمان کو، کما زعمت علینا کسفا، جیسے آپ کا خیال ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو بے نقاب کر کے ہمارے سامنے لے آئیں۔ کتنے بد نصیب تھے وہ لوگ کہ نبی کو دیکھتے ہوئے کہ عجیب و غریب ان سے سوال کرتے تھے، کہتے تھے یہ بھی کرو تو یہ بھی کرو۔ اور یہ مستند احادیث بھی ہیں، بخاری شریف کے اندر ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی اتنا زیادہ نکلا کہ حضرت انس اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم 1500 صحابہ کرام اجمعین تھے، ہم نے پانی خود بھی پیا، وضو بھی کیا، اور پھر جانوروں کو پلایا، اگر اس سے بھی زیادہ ہوتے تو تب بھی ختم نہ ہوتا۔ لیکن کن کو نظر آیا؟ صرف ان کو جو ایمان والے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے، وہ تنزن کہتے تھے کہ محبوبہ آپ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، تو تب ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا ایسا ہو کہ آپ کے لیے ایک سونے کا گھر تعمیر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، ولن نؤمن لرقیک، بلکہ ہم تو اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے کہ آپ حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، آسمان پہ چڑھیں یہاں تک کہ آپ اتار لیں ہمارے لیے ایک کتاب پھر جسے ہم پڑھیں۔ قل سبحان ربی، آپ ان سب خرافات کے جواب میں اتنا فرما دیں، میرا رب هل کنت الا بشر الرسولا، ہر عیب سے پاک ہے، میں کون ہوں مگر آدمی، اللہ کا بھیجا ہوا آدمی ہوں، تو تم ایسا کیوں کرے؟ وما منع الناس ان یؤمنوا، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی، جب آئی ان کے پاس ہدایت، الا قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، مگر اس چیز نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا بھیجا لنے ایک انسان کو رسول بنا کے۔ اوپر سے تو کیا کہا، اس آیت کو پکڑ لیتے ہیں لوگ کہ میں کون ہوں مگر اللہ کا بھیجا ہوا۔ میرے بچوں یہ اگلی آیت بھی تو پڑھو نا، اور اسی یعنی بشر کی وجہ سے خود بھی وہ ایمان سے محروم رہے، اور انہیں صرف بشر نظر آیا نا، افضل البشر نظر نہیں آیا۔ وہ جو چاند کے ٹکڑے کرتے تھے وہ بشر نظر نہیں آئے، وہ بشر نظر نہیں نہ آئے۔ تو یہاں پہ کیا رب ہی کے کلام ہے نا، یہ تو ہماری مرضی کا تو نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ ضعیف ہے تو یہ فلانا ہے تو یہ فلانا ہے، رب ہی کہہ رہا ہے کہ کیا رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ کے میں ایک بشر ہوں، لیکن پھر اسی وجہ نے خود بھی ان لوگوں کو روک دیا، خالی بشر ہی ان کو نظر آیا، اور دوسروں کو روکنے کا ذریعہ بھی یہی ان کا بن گیا۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، ایسا نہیں ہو سکتا، فرمایا اگر ہوتے زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے، یمشون جو اس پر چلتے، مطمئنین نزلنا علیہ من السماء ملک الرسولا، اور اس میں سکونت اختیار کرتے تو ہم ان کی ہدایت کے لیے ان پر اتارتے آسمانوں سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فرمائیے کافی اللہ تعالیٰ گواہ میرے درمیان بھی تمہارے درمیان بھی، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں کے احوال سے تو خوب باخبر ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت چاہتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جو
گمراہ ہو جائے جسے وہ گمراہ کر دے فلن تجد لہم اولیاء من دونی، تو آپ نہیں پائیں گے ان گمراہوں کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا، ونحشرہم یوم القیامہ، اور ہم اٹھائیں گے انہیں قیامت کے روز علی وجوہہم عمیًا و بکمًا و صما، منہ کے بل اس حال میں کہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، جیسے اب بھی اندھے گونگے بہرے ہیں، اس سے بڑھ کے اندھے گونگے بہرے ہوں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی سرد ہونے لگے گی جہنم کی آگ تو ہم ان کے لیے اس آنچ کو بڑھا دیں گے، اس آنچ کو بڑھا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ سزا ہے ان کی کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا۔ جہنم کی سزا دنیا کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، تو خود سوچو جب بار بار آنچ بڑھاتا رہے گا رب۔ وقالوا اذا كنا عظاما، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتا، اور پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آئنا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے اثر نو پیدا کر کے۔ یہ وہ ظالم لوگ بار بار میرے نبی کے وہ فرمان کو مذاق میں ڈالتے تھے کہ قیامت آئے گی تمہیں اٹھایا جائے گا، تو وہ ہڈیاں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو، زمین کو، قادر، وہ بھی اس پہ قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ پیدا فرما دے ان کی مثل، وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اس نے مقرر فرما دی ان کے لیے ایک میعاد جس میں ذرا شک نہیں، فابى الظالمون الا کفورا، پس انکار کر دیا ظالموں نے اللہ کی قدرت کا سوائے اس کے کہ وہ ناشکری کریں۔ قل فرمائیے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم مالک ہوتے میرے رب کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیت الانفاق، تو اس وقت تم ضرور ہاتھ روک لیتے اس خوف سے کہ کہیں سارے خزانے ختم نہ ہو جائیں۔ اللہ کو پتہ ہے نا انسانوں کا، وقان الانسان قتورا، واقعی انسان بڑا تنگ دل ہے، واقعی انسان بڑا تنگ دل ہے، سارے زمانے کے خزانے بھی ہوتے تب بھی خوف رہتا کہیں ختم نہ ہو جائیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں، 9 روشن نشانیاں بھی عطا فرمائی تھیں، اور 9 آیتیں بھی عطا فرمائی تھی۔ ایک تو 9 معجزات ہے، عصا، ید بیضا، سمندر کا شک ہونا، طوفان، ٹڑی دل، وہ جوئیں وغیرہ، مینڈکوں کی کثرت، برتنوں پر خون کا بھر جانا، یہ ساری احادیث میں بھی ہیں اور پچھلی آیات میں بھی گزری جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو ٹائم کی قلت کے باعث بہرحال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ نے 9 روشن عطا فرمائی تھی نشانیاں۔ فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم، آپ خود پوچھ لیں بنی اسرائیل سے جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کے پاس، وقال له فرعون، بس فرعون نے آپ کو کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ میں تمہارے متعلق خیال کرتا ہوں کہ تم پر تو جادو کیا گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کلیم نے جواب میں فرمایا اے فرعون تو خوب جانتا ہے کہ نہیں اتارا ان نشانیوں کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے، بصائر یہ بصیرت افروز ہے، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَبْثُورًا، اور اے فرعون میں تیرے متعلق یہ خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ پتہ تھا اس نبی کو، فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، بس اس نے ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو ملک سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ فَأَغْرَقْنَا، سو ہم نے کیا کیا، غرق کر دیا اسے، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جتنے لوگ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا ساروں کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِ، اور ہم نے حکم دیا فرعون کو غرق کرنے کے بعد، لِبَنِي اسرائیل اسْكُنُوا الْأَرْضَ، بنی اسرائیل کو کہ تم آباد ہو جاؤ اس سرزمین میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آئے آخرت کا وعدہ، جئنا بکم لفیفا، تو ہم لے آئیں گے تمہیں سمیٹ کر، وبالحق انزلنا، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اسے اتارا ہے، وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ ہی وہ اترا ہے، وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مبشرا ونذیرا، مگر رحمت الہی سے خوشخبریاں سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا، تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ وقرآن فرقنا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا، پہلی جتنی کتابیں آئیں وہ اکٹھی نازل ہوئیں،
لیکن قرآن کریم موقع کے مناسبت سے آیات نازل ہوتی تھیں لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، آپ کفار کو کہیے خواہ تمہیں مان لو اس پر یا نہ ہی مان لو، إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِ، بے شک وہ لوگ جنہیں دیا گیا ہے علم اس سے پہلے، إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، جب اسے پڑھا جاتا ہے نا ان کے سامنے تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ قرآن کریم کی شان ہے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ، اور کہتے ہیں ہر عیب اور نقص سے پاک ہے کون؟ ربنا، ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بلا شبہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور گر پڑتے ٹھوڑیوں کے بل، کیسے؟ گریہ زاری کرتے ہوئے۔ با فرید کے سامنے کسی نے کہا باجی میں تو پورا قرآن کریم پڑھتا ہوں، میں دعا بھی مانگتا ہوں، رونا نہیں آتا۔ انہوں نے کہا نہیں میرے بچے، کوشش کیا کر تاکہ تجھے رونا آ جائے۔ کہا کوشش کرتا ہوں پھر بھی نہیں آتا، تو کیا فرمایا کہ پھر اپنی قسمت پہ رویا کر، تیرا دل اتنا پتھر ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ مومنین کی شان بھی ہے کہ وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل گریہ زاری کرتے ہوئے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کے خضوع میں ان کے خشوع کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ نہیں کرتا کہ جو بہت سارے لوگ میں ابھی دیکھتی ہوں قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قبر سے کہتے ہیں مجھے پورا قرآن مجھے آتا ہے، اور میں اس طرح ان کے تو گردنوں کے اندر سریا آ جاتا ہے چند نمازیں پڑھ کے، تھوڑا سا قرآن کریم سمجھ کے۔ نہیں میرے بچوں، جو قرآن کریم صحیح پڑھنے والے لوگ ہیں نا، اللہ ان کے خشوع کو بڑھا دیتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ فرمائیے یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے اسے پکارو اسی کے سارے نام بہت اچھے ہیں۔ ایک دفعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے انہی ناموں سے اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کر رہے تھے، تو وہاں کے جو ظالم تھے ابو جہل لوگ، اس نے سنا تو اس نے دوڑ کے لوگوں کو بتایا کہ نہیں محمد ابھی ہمارے رحمان کو اور ان کو پکار ہے، اس نے رحمان کا ورد جاری کیا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ بتایا کہ رحمان بھی میرے رب کی اللہ کا نام ذاتی ہے اور رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جس نام سے بھی پکارو نا، میرے رب کے سارے نام اچھے۔ ولا تجہر بصلاتک، اور نہ تو بلند آواز سے نماز پڑھو، یعنی بہت اونچا اونچا چیخے مار مار کے نہیں، ولا تخافت بہا، اور نہ بالکل آہستہ پڑھو اسے۔ بہت سارے لوگ ایسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے میرے بچوں۔ کم از کم آپ کو خود سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم کیا پڑھیں۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، اور تلاش کرو ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، اور آپ فرمائیے ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہیں بنایا کسی کو اپنا بیٹا، اور نہیں ہے جس کا کوئی شریک حکومت میں، حکومت چلانے میں، حکومت بنانے میں۔ ولم یکن له ولی من الذل، اور نہیں ہے اس کا کوئی مددگار ظلم میں، درماندگی میں۔ وکبرہ تکبیرا، اور اس کی بڑھائی بیان کرو، کیسی بڑھائی؟ کمال درجے کی بڑھائی بیان کرو، ایسے نہیں کہ بس ٹھیک ہے جیسے ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ 33 دفعہ ہم لوگ پڑھ کے بس کہانی مکا دیتے۔ میرے بچوں نہیں، اللہ کی جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہو نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہو۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 دفعہ ہی تو ہے، اور اللہ اکبر 34 دفعہ ہی، کون سا اتنا زیادہ میرے بچوں؟ تھوڑا سا ہی تو ہوتا ہے، تو اتنا تو پڑھا کرو کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی طرح الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اچھے انداز میں۔ آپ تو اتنے تیز پڑھ رہے ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بچے میری بات درست یہ بات درست نہیں ہے میرے بچوں۔ جیسے اللہ کی حمد بیان کرنے کا حق ہے ایسے کیا کرو۔ سورہ کاف 15واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے نازل فرمائی اپنے محبوب بندے پر کتاب، یعنی قرآن کریم۔ ولم یجعل لہ عوجا،
اور نہیں پیدا ہونے دی اس میں ذرا برابر کجی، ذرا برابر ٹیڑھا پن۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے، ہم ویسے عقل کے کھوٹے لوگ ہیں، اپنی مرضی کے آیات اگر لے کے مسلمانوں کو لڑانا شروع کر دیں اور کہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ قرآن کریم ایک دوسرے کا کوئی تضاد نہیں، یہ رب کا کرم لا ریب فیہ پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں شک نہیں ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو جوڑنے والی ہے، کیوں ٹیڑھا پن پیدا کر رہے ہو؟ تو یہ کہ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ یہ وجہ، اور نہیں پیدا ہونے دی اس میں کجی، نہ ہی معاشی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، اور یہ کیا ہے کہ یہ درست کرنے والی یہ معاش کو، ہر چیز کو، تاکہ ڈرائے سخت قریب سے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ خوشخبری ہے کن کے لیے، یا یہ مزدہ سنائے ان اہل ایمان کو، کون سے؟ الذین یعملون الصالحات، جو کرتے ہیں نیک اعمال۔ کیا میرے بچوں آپ نیک اعمال کر رہے ہو؟ نہیں کر رہے ہو تو میرے بچوں سارے مل کے کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے اور 2 11 ہوتے ہیں میرے بچوں، تو سارے مل کے کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم چراغ جلائیں گے نا تو پھر دنیا میں مسلمانوں کا دوبارہ نام آئے گا انشاءاللہ۔ ان لہم اجرا حسنا، بے شک ان کے لیے بہت عمدہ جزائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب۔ اچھے کام کرو تو رب جزا دے گا میرے بچوں۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ ٹھہریں گے اس جنت میں تا ابد۔ ایک دن ایک دنیا کا بڑا بادشاہ کتنا ہی بڑا ہو پھر بھی اسے ڈر ہوتا ہے کہ نکال نہ دیا جائے، لیکن کریم رب فرما رہے نہیں، میں جنت دوں گا تم لوگوں کو، نیک کام تو کرو اور ہمیشہ رہو گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے ان نادانوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا اللہ نے فلاں کو اپنا بیٹا، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور نہیں ہے اللہ کے نہیں لہم ان کی ذات بھی اس میں من علم، جس کو اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی علم نہیں، یہ وہ والی باتیں کرتے ہیں۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے باپ دادا کو اس بارے میں علم تھا، وہ گمراہ تھے، ابھی تم بھی گمراہ ہو، یہ گمراہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اور کتنی بڑی بات ہے وہ جو نکلتی ہے ان کے منہ سے، کیسے کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنا لی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اسی طرح فرشتوں کو کہا جاتا ہے اللہ کی بیٹی ہیں، تو یہ بات گمراہوں کی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر سارے کا سارا جھوٹ کہتے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو کیا آپ فرتے غم سے تلف کر دیں گے اپنے جان کو ان کے پیچھے؟ واللہ کتنی خوبصورت بات اللہ تسلیاں دے رہا ہے وہ محبوب، اور واضح طور پہ بتا دیا کہ آپ ان کے آنکھوں کے سوچ سے واقف، یعنی اللہ پاک اپنے محبوب کے سوچ سے تو واقف ہے نا، محبوب کے آنسوں کو بھی جانتے ہیں، جو اس محبوب کے آنسوں ہر وقت جھلملاتے رہتے ہیں، پھر اس کے حضور اس کی رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے گرتے پڑتے رہتے ہیں۔ یہ خوبیاں، یہ بےتابیاں کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں میرے بچوں؟ لوگ تو اپنے لیے بھی نہیں رو سکتے، کس کے لیے؟ ان کے لیے جو جان کے دشمن ہیں، جو خون کے پیاسے ہیں، اور ان کے لیے میرا نبی، آپ کا نبی، رب کا محبوب اتنی جان کو گھسانے والے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے محبوبہ، اتنی سونی تسلی دی، غم نہ کر محبوبہ، کیا فتح غم سے تلف کر دیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے؟ میرا نبی تو دشمنے کے لیے بھی اتنا روتا تھا میرے بچوں، ہم تو اپنوں کو بھی بددعائیں دیتے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، اپنے نبی سے محبت کرنے والوں، محبوب کے نقش قدم پہ چلو، تبھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ علم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ ایمان نہیں لائیں اس قرآن کریم پر افسوس کرتے ہوئے، محبوبہ آپ جان کو نہیں طلب کرو۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے بنایا ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت اور آرائش، تاکہ ہم نے آزمائیں کن کو، ایہم احسن عملا، کن میں سے کون ہے جو عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہم لوگوں کو دی ہیں، کیوں دیں؟ تاکہ اللہ فرما رہا ہے میں آزماؤں، یہ آزمائش ہے میرے بچوں کہ میں اتنا دے رہا ہوں۔ ہم رزق کو تو یاد رکھتے ہیں، رازق کو بھول جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں۔ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور ہم ہی بنانے والے ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں، سعیداں جرزاں،
ویران کر کے چٹیل میدان اور غیر آباد ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے والرقیم اور رقیم والے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری ان نشانیوں میں سے جو تعجب خیز ہے. اصحاب کاف، کاف کا تو آپ کو پتہ ہے، کاف کس کو کہتے ہیں، غار کو کہتے ہیں. اور اصحاب کاف والے کون ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی، ٹائم بہت تھوڑا ہے میرے بچوں، لیکن اس میں بہت بڑی نشانی ہے. رب کیا فرما رہے ہیں، کاف والے غار والے کون ہیں بھائی، اس میں تو بڑی نشانیاں ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انہیں کے دشمن ہو گئے، انہیں کو صلیب پہ چڑھانے پہ تل گئے، پھر کچھ حواری رہ گئے، ان کو بھی پکڑ پکڑ کے مارنے لگے. یہ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ جب ہم انشاءاللہ سال میں پورا درس دیتے ہیں اس میں وضاحت سے ہم بتاتے بھی ہیں اور پھر بھی بتائیں گے. انہوں نے پکڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو ختم کر دو. تو یہ لوگ، یہ اللہ پہ ایمان لانے والے، وہ دوڑے کدھر، پہاڑ کی طرف. ایک وسیع غار تھا، اس میں چھپ کے اور گڑ گڑا کے دعائیں کی کہ اللہ اس ظالموں سے ہمیں بچا لے، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھ، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم ان میں رہیں تو پھر ہمارے پاؤں ڈگمگا جائیں. تو اللہ نے کیا کیا، ان کو سلا دیا. اللہ نے ان کی سن لی. کتنے 200 سال تک وہ وہاں پہ پڑے رہے. اور اللہ نے یہ آگے بھی آئے گا، تھوڑا اختصار کے ساتھ بتا دیتی ہوں. 200 سال تک پڑے رہے. یہ لوگوں کو دکھانا مقصود تھا، جو مجھ سے پناہ چاہتے ہیں، جو میرے ساتھ لگ جاتے ہیں. وہ ہے نا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ والی جو ہے نا نعت شریف، اس پہ کبھی غور کریں، وہ بڑی خوبصورت ہے. تو وہ بدلتے رہے، سائڈیں پڑھتے رہے. تو اللہ نے کہف والوں کو 200 سال کے سلانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. نہ ہی یعنی سلانے کے بعد دوبارہ لوگوں کے درمیان آئے. پھر ان کو پتہ نہیں چلا. اور جب روٹیاں لینے کے لیے، میں اختصار کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تھوڑا اور ہو رہا ہے، کہ روٹیاں لینے کے لیے گئے. جب وہاں پہ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کے سکے تو پرانے ہیں، یہ تو نیا ہے سارا کچھ، اور یہ سکے پرانے. بہرحال ان کو جب پتہ چلا تھا تو اس کو پکڑ لیا گیا اور پھر ان کے پاس آئے. جو باقی پیچھے تھے، وہ کاف والے کون تھے؟ وہ اللہ کو ماننے والے تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کے دوست تھے. اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں 200 سال تک ادھر رکھ کے لوگوں کو دکھا رہا ہوں. جو میرے ساتھ لگ جاتا ہے نا، ان کو پھر کیڑے مکوڑے نہیں کھایا کرتے. تو میرے بچوں، او اللہ کے ساتھ لگ جاؤ. والرقیم اور رقیم والے. اور یہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا تھا قصہ. اللہ پاک ہمیں جو بتایا اسی کی سمجھ دے دے. کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری ان نشانیوں میں سے جو تعجب خیز ہیں. اذ اول فتیۃ الی الکہف، یاد کرو. اب اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں یاد کرو. کیوں کہ ظاہر ہے دکھایا ہوگا، اللہ کو پتہ ہے نا اپنے محبوب کا کیا کچھ دکھایا، کیا دیا. یہ اللہ جانے، اس کا نبی جانے. یا یہ محبت والے خالی اس کو سمجھ سکتے ہیں. یاد کرو جب پناہ لی ان نوجوانوں نے، کدھر؟ کاف غار میں. فقالو، پھر انہوں نے دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمت وہی لنا من امرنا رشدا، ہمیں مرحمت فرما اپنے جناب سے رحمت اور مہیا فرما دے ہمارے لیے اس کام میں ہدایت. فضربنا علی آذان فی الکہف سنین عددا، بس ہم نے بند کر دیے ان کے کان سننے سے. شور میں تو نیند نہیں آتی نا، وہاں جانور بھی آتے ہوں گے. تو کیا اللہ نے فرمایا کہ کان سننے سے وہاں بند کر دیے. کہاں؟ فی الکہف غار میں. کئی سال تک، سنین عددا، جو کئی سال تک جو گنے ہوئے تھے. ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا. لنعلم، تاکہ ہم دیکھیں، ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ ان دو گروہ میں سے کون صحیح شمار کر سکتے اس مدت کو جو وہ غار میں ٹھہرے رہے تھے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے حبیب ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کی خبر ٹھیک ٹھیک. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے. وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کے نور ہدایت میں پھر اضافہ کیا، کیونکہ انہوں نے ہم سے جو مانگا تھا. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض،
جب وہ راہ حق میں کھڑے ہو گئے تو انہوں نے برملا کہہ دیا ہمارا پروردگار وہ ہے جو پروردگار ہے آسمانوں کا، جو پروردگار ہے زمینوں کا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو، لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم ایسا کریں تو گویا ہم نے ایسی بات کہی جو حق سے دور ہے۔ ایمان والے تھے نا میرے بچوں، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے بنا لی اس کے سوا غیروں کو اپنا خدا، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں پیش کرتے ان کی خدائی پر کوئی ایسی دلیل جو روشن ہو، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ورنہ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر باندھتا جھوٹا بہتان، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم الگ ہو گئے ان کفار سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان معبودوں سے بھی جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَهْوُ إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو اب پناہ لو غار میں، اللہ نے کہا کہ تم کیا کرو، پناہ لو غار میں، ینشر لکم ربکم من رحمتی، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے، تم آؤ تو صحیح نا، تم آؤ تو صحیح نا، وَيُحْيِي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اس کام میں آسانیاں۔ اب وہاں پہ تھے کچھ بھی نہیں تھا لیکن کیا تھا، اللہ نے بچا لیا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تو دیکھے گا سورج کو، اب سورج بھی تو رب کا غلام ہے نا، سورج بھی تو اللہ ہی کی ہے نا چیز، کیا کہا تو دیکھے گا سورج کو جب وہ ابھرتا ہے تو وہ ہٹ کر گزرتا ہے، عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کدھر سے، ان کی غار سے دائیں جانب، صبح اور شام کا جو سورج ہے اس پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، وَإِذَا غَرَبَت، طلوع ہوتا ہے تو دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَت، جب ڈوبتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو وہ بائیں طرف وہ کتراتا ہوا ڈوبتا ہے، کہیں دھوپ نہ پڑ جائے اللہ کے ولیوں پر، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ سو رہے ہیں ایک کشادہ جگہ یعنی غار میں، ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، سورج کا یوں طلوع اور غروب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، میں یہد اللہ، حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہے فہو المہتد، وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل فلن تجد اللہ، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار، ولیم مرشدہ، نہ مددگار نہ ہی رہنما۔ یہیں تک ختم کرتے ہیں، کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمارے ٹائم میں برکت بھی عطا فرما تاکہ ہم رمضان کے اندر پورا قرآن کریم سن سکیں، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، اور جن کے ہاں جو جو کمیاں ہیں مولا کریم خود پوری فرمائے، ہر پریشان حال بندے کی پریشانی کو مالک دور فرمائے، اور ہمارے جتنے کام پینڈنگ ہیں اس میں اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، اور ہم لوگ جو مدارس چلا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ مدد کر رہے ہیں، مولا پاک ان کی تو غیبی امداد فرما، ہماری غیبی امداد فرما، اور مولا ان کا معاون ہو جا خود، جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کر کے پوری دنیا کے اندر یہ سنوانے کا ذریعہ بنایا، مولا ان کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں پیدا فرما، اور جو روٹین سے سنتے ہیں ان کے لیے دین اور دنیا دونوں کی روشنیاں عطا فرما، چاہے واٹس ایپ پہ سنتے ہیں چاہے فیس بک پہ سنتے ہیں، مولا کریمہ بس تو ہم سے راضی ہو جا، جب تو راضی ہو گیا تو سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ کریم ربا جو مجھے بار بار دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ پاک ان کے حق میں وہ ساری دعائیں قبول فرما جو وہ مجھے کہتے ہیں، مولا جو مجھ سے پیار کرتے ہیں تو ان سے پیار کر، مولا جو میرا خیال کرتے ہیں تو ان کا خیال کر، مالک بس تو راضی ہو جا، اور نگاہ کرم مصطفیٰ کریم، اور اللہ کے محبوب کی ہمارے اوپر نظر کرم رہی تو انشاءاللہ کامیابیاں مقدر ہوں گی۔ میری دعائیں میرے بچوں آپ کے لیے، آپ بھی ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔